بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا میزبان عبداللہ خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کچھ جو ڈیولپمنٹس ہمارے پڑوس میں ہو رہی ہیں اور ممکنہ طور پہ ان کے پاکستان پہ ہونے والے اثرات پہ ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک تقریباً یہ بات ہر طرف پھیل چکی ہوگی کہ افغانستان میں کل ایک دھماکے میں طالبان کے تحریک طالبان پاکستان کے ایک سینئر کمانڈر عبدالولی، جن کا عرف عمر خالد خراسانی تھا، جو کسی دور میں تحریک طالبان پاکستان کے مومن چیپٹر کے ہیڈ ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے تحریک طالبان پاکستان سے علیحدگی اختیار کی، جماعت الاحرار بنائی، پھر حزب الاحرار بنائی اور پھر 2020 میں واپس تحریک طالبان میں شامل ہو گئے۔ تو ان کے ساتھ حافظ دولت اور مفتی حسن اور غالباً عمر خالد خراسانی کا داماد، یہ برمل کا علاقہ ہے ادھر پکتیکا افغانستان میں، وہاں مبینہ طور پر ایک دھماکے میں مارے گئے۔ ان کی لاشوں کی تصاویر بھی آ چکی ہیں اور مبینہ طور پہ تحریک طالبان پاکستان نے بھی تصدیق کر دی ہے ان کے مارے جانے کی، لیکن ابھی تحریک طالبان پاکستان کا اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پچھلے ہفتے القاعدہ کے چیف ایمن الظواہری کو مبینہ طور پہ امریکی ڈرون حملے نے نشانہ بنایا تھا، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے سے ایک دن پہلے عمر خالد خراسانی کو نشانہ بنائے جانے سے ایک دن پہلے کنڑ میں تحریک طالبان پاکستان کے انٹیلیجنس چیف عقابی، جو ہے جن کا نام عرف عقابی تھا اور وہ باجوڑ ایجنسی سے جن کا تعلق تھا، وہ طالبان کے انٹیلیجنس چیف تھے، اور ان کو بھی نامعلوم افراد نے وہاں پہ نشانہ بنایا ایک دھماکے کا، اور وہ وہاں پہ مارے گئے۔ یہ دو بڑی تحریک طالبان پاکستان کی ہلاکتیں ہمارے سامنے آئی ہیں پچھلے 2 دن کے دوران، اور اس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بات چیت کی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کے فالوورز کے ہیں یا ان کے سمپیتھائزرز کے ہیں، وہ بھی اپنی بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور ممکنہ طور پہ جو فوری طور پہ اس کا امپیکٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان شاید مذاکرات سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس کا الزام وہ پاکستان کے اوپر لگا سکتے ہیں اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے لوگوں کے ذریعے یہ کارروائی کی ہے۔ لیکن نہ تو پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور نہ ہی اس بات کے امکانات ہیں کہ پاکستان ایک ایسے موقع پر جس وقت تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ ایک ایسی کارروائی کرے گا جس سے مذاکرات کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے امکانات کیا ہیں؟ دو امکانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود تحریک طالبان پاکستان کے اندر، چونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان مختلف گروپوں کا ایک اتحاد تھا، اور عمر خالد خراسانی نے ہمیشہ اپنی ایک آئیڈینٹی تحریک طالبان پاکستان کے اندر رکھی، اور ان کا ایک حلقہ اثر ہوا کرتا تھا، اور وہ مومن ایجنسی کا جو چیپٹر تھا، مومن کا چیپٹر، اس کے ہیڈ ہونے کے باوجود وہ پورے پاکستان میں ان کا آپریشنل نیٹ ورک تھا۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ 2014 کی جو سیز فائر ہوئی تھی، جو 1.5 مہینے کا سیز فائر تھا، پہلے 1 مہینے کا ہوا، پھر ایکسٹینشن ہوئی، اس دوران احرار الہند نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی تھی۔ ایک گروپ سامنے آیا تھا اچانک، جس میں اسلام آباد کچہری کے اوپر بھی حملہ کیا تھا، کراچی کی ایک بس پہ حملہ کیا، اور اسی دوران یہ پاکستانی گرفتار فوجیوں کی کٹی پھٹی لاشیں اور ان کے جسموں کے ٹکڑے بھی سامنے لائے گئے تھے، وہ اسی سیز فائر کے دوران لائے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سیز فائر کو ناکام بنانے میں عمر خالد خراسانی کا بڑا بنیادی کردار تھا۔ احرار الہند کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گروپ تھا جو عمر خالد خراسانی نے بنا کے اس کے ذریعے سے ذمہ داریاں قبول کی تھیں، اور ایک اور حزب سم تھنگ وہ ایک تھا، میں اس کا نام پورا بھول گیا، ایک اور گروپ تھا جس نے کراچی کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ تو یہ ایسے فیک ناموں کے ساتھ گروپ بنا کے، تاکہ تحریک طالبان پاکستان تو ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا، لیکن اپنے گروپ کے ذریعے سے مبینہ طور پہ عمر خالد خراسانی نے اس وقت کے مذاکرات کو ناکام بنایا، کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ بھی وہ مذاکرات کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بھی ہمیں پاکستان کے ساتھ لڑتے رہنا چاہیے۔
ابھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے ان کو مذاکرات کے حوالے سے اہم رول اسی لیے دیا تھا کیونکہ ان قیادت کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں عمر خالد خراسانی ان مذاکرات کو ناکام نہ بنائیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ چند ہفتے پہلے باجوڑ ایجنسی میں مومند ایجنسی میں پھر احرار الہند دوبارہ منظر عام پہ اس کے نام سے کچھ پمفلٹ آئے اور ان کے اوپر جو سٹیمپ لگا ہوا تھا وہ بھی عمر خالد خراسانی کے نام کا تھا کہ بھی انہوں نے کچھ جو مشران ہیں قبائلی ان کو دھمکیاں دی تھیں. تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بھی عمر خالد خراسانی مذاکرات میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ شاید یہ جو ان کے نام سے ایشو ہونے والے پمفلٹ ہیں وہ درست نہیں ہیں, وہ کسی نے ان کا نام غلط استعمال کیا ہے. بہرحال ان کی طرف سے یا تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کم از کم کوئی تردید ایسی نہیں آئی جو میرے علم میں ہو کہ انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہو. جو میں کہہ رہا تھا دو پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ خود تنظیم کے اندر سے کسی نے سوچا ہو اور جو مذاکرات کی ثالثی کر رہے ہیں, فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں, انہوں نے بھی دیکھا ہو کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے کسی بھی طریقے سے, چونکہ یقیناً افغان طالبان کے پاس معلومات بہت زیادہ ہوگی. اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ ماضی میں عمر خالد خراسانی کی گروپ کی افغان طالبان کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں اور کنڑ میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امارت اسلامی کے لوگ جماعت الاحرار کے لوگوں کے ہاتھوں مارے بھی جا چکے ہیں. تو وہ عمر خالد خراسانی جو ہے نا وہ تحریک افغان طالبان کی غالباً جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یا آپریشنل لیڈرشپ ہے ان کی گڈ بکس میں شاید نہیں تھے اور شاید وہ ان کو ایک اریٹنٹ کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا تھا. اور پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ بھی شاید مذاکرات میں وہ رکاوٹ کھڑی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہو اور تنظیم کے اندر سے ہی فیصلہ کر لیا گیا ہو کہ ان سے چھٹکارا ضروری ہے. ان کے ساتھ جو لوگ مارے گئے ہیں حافظ دولت اور مفتی حسن, یہ لوگ داعش میں چلے گئے تھے جس وقت جماعت الاحرار اور تحریک طالبان پاکستان کے کافی سارے لوگوں نے داعش میں شمولیت اختیار کی تھی, تو یہ لوگ بھی ادھر چلے گئے تھے لیکن پھر واپس آ کے یہ دوبارہ تحریک طالبان پاکستان میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی. زیادہ عرصہ یہ داعش کے ساتھ نہیں رہ پائے. یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر خالد خراسانی کا جو رویہ ہے وہ داعش کے لیے وہ زیادہ شاید لینینٹ تھا یا شاید زیادہ نرم تھا, یا امکانات پائے جاتے ہیں کہ بھئی باجوڑ اور مومند ایجنسی میں جو ہم ریسنٹلی اپ ٹیک دیکھ رہے ہیں وائلنس میں, اس کے پیچھے شاید ان کا ہاتھ ہو. تو ایک تو پاسبلٹی یہ ہے. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ماضی میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان نے یہ تحریک طالبان یا جو ملیٹنٹس ہیں فاٹا میں جو انہوں نے کارروائیاں کیں ان کے ساتھ جب بھی مذاکرات کیے تو امریکہ نے ان مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے ڈرون حملے کیے. سب سے پہلے 2004 میں جب یہ شکئی میں معاہدہ ہوا تھا نیک محمد کے ساتھ, ہمارے کور کمانڈر بھی وہاں پہ گئے تھے, بہت ہاروں کا تبادلہ ہوا تھا, بات چیت ہوئی, تو وہ نیک محمد کو بعد میں امریکہ نے ڈرون حملے میں مار دیا. اور اس طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جب بھی پاکستان نے مذاکرات کی کوشش کی تو امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے ان مذاکرات کو ناکام بنا دیا. اور ایک سب سے بڑا اس حوالے سے حکیم اللہ محسود کی ہلاکت ہے جب نومبر 2013 میں, اس وقت بھی جب یہ نئی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی اور انہوں نے مذاکرات کی بات چیت کی تھی اور بات چیت کے اوپر ابھی ابتدایا میں کارروائی شروع ہوئی تھی کہ اس کو حکیم اللہ محسود کو امریکی ڈرون حملے میں مار دیا گیا. اور اس وقت ہمارے غالباً وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی اس حوالے سے کوئی بات کی تھی کہ یہ مذاکرات کو ناکام بنایا گیا ہے. تو یہ ہسٹری موجود ہے کہ امریکہ نے ایسی کارروائیاں کی ہیں جس میں جو مذاکرات اگر لوکلی کہیں ہو رہے تھے اور امریکہ نے سمجھا کہ میرے مفادات کے خلاف ہیں تو اس نے وہاں پہ کارروائیاں کیں. تو یہ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ یہ جو کارروائی ہے یہ ڈرون حملہ ہو, کیونکہ بہت سارے اکاؤنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرون حملہ تھا. گاڑی کا جو حال بتایا جا رہا ہے اس کا بھی بہت برا حال تھا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ سب کے سب انٹیکٹ تھے, اس لیے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن اگر امریکہ نے ڈرون حملہ کیا تو پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ
امریکہ اس خطے میں دوبارہ ڈرون حملوں کے ساتھ واپس آ رہا ہے. پہلے ایمن الظواہری کے خلاف ڈرون حملہ ہوا اور اب غزنی میں بھی ڈرون حملے کی خبر تھی, اور اب یہ ایک تیسرا حملہ جو ہے نا جس کو اگر امکانی طور پہ مان لیا جائے تو یہ ایک 2 ہفتوں کے دوران تیسرا ڈرون حملہ ہو سکتا ہے. اگر یہاں پہ اس خطے میں امن امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہونے کے بعد وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں اور یہ جو وائلنس کی جو ویو چلی ہوئی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے, تو یہ ان ساری قوتوں کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. بالکل وہ قوتیں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گی جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں افراتفری رہے, پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا رہے, پاکستان کے اوپر حملے جاری رہیں, سی پیک کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جاتا رہے. تو اگر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ امن ہو جاتا ہے, فاٹا میں امن ہو جاتا ہے, تو پاکستان کے لیے ٹربلنگ سپاٹ صرف بلوچستان رہ جائے گا یا پھر جی بی میں جو پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ رہ جائے گا. ادروائز پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے مکمل امن کا امکان ہے. تو وہ قوتیں کبھی بھی خاموشی سے نہیں بیٹھیں گی جو کہ مذاکرات کو اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو ناکام دیکھنا چاہتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو اسی انداز میں دیکھا جائے کہ بھی اس حملے سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے. جو تحریک طالبان پاکستان کے سمپتھائزر اس حملے کا کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جناب وہ کچھ پاکستانی بھی بڑے جذباتی ہو کے جو اس بات کو کریڈٹ لینے کے چکر میں کہ عمر خالد خراسانی کا نشانہ اس وقت میں بنایا جانا کسی طور پہ بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو سکتا. اس سے پاکستان اور پاکستان کا جو انیشیٹو ہے مذاکرات کا اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. تو یہ پاکستان کے مفاد میں تو نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بات اگر اس میں پاکستان ملوث نہیں ہے, اور یقیناً پاکستان اس میں مجھے تو کسی طور پہ بھی ملوث نظر نہیں آتا, تو پھر تحریک طالبان پاکستان کی قیادت کو بھی اس بات سوچنا ہوگی کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس کو مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتی ہیں. اگرچہ میں نے کہا کہ پہلی پاسبلٹی نہیں ہے, خود تحریک طالبان پاکستان کی اپنی قیادت نے اس حوالے سے ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے, تو پھر ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ کسی اور کا کردار کیسے ہو سکتا ہے. پاکستان اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس موقع پہ یہ رسک لے ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسی کارروائی کرے جس سے یہ پروسیس ڈی ریل ہو, کیونکہ اس پروسیس میں پاکستان نے کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے, انویسٹمنٹ ٹائم کی ہے, انرجیز کی ہے, لوگوں کو آن بورڈ کیا ہے, اور پاکستان نے بہت امیدیں لگا رکھی ہیں اس پیس پروسیس کے ذریعے سے, اور پاکستان اس کو کامیابی سے امکنار ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. تو اس تناظر میں یہ 2 پاسبلٹیز تھیں, اور انہی پاسبلٹیز کی روشنی میں ہم آگے دیکھ سکتے ہیں. اگر پہلی پاسبلٹی ہے تو پھر مذاکرات کا عمل جاری رہے گا اور اس کے نتیجے میں امن آئے گا. اور اگر دوسری پاسبلٹی ہے تو پھر وہ اب جو گیند ہے, جو بال ہے, وہ پھر تحریک طالبان پاکستان کی قیادت کے کورٹ میں ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آگے کیسے چلنا ہے. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ چینل سبسکرائب کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی, میں بالکل نہیں کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں, میں بالکل نہیں کہوں گا کہ بیل کا آئیکن دبائیں, اور وہ کچھ اور بھی کہتے ہوتے ہیں, تو ایسی باتیں میں بالکل نہیں کہوں گا. اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ کی مرضی, اگر نہیں اچھی لگتی ہیں تو آپ کی مرضی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.